بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 تک ہم نے اپنا جو بیان قرآن کا سلسلہ تھا اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا. آج آیت نمبر 37 سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے. اور آپ کو پچھلی گفتگو اگر یاد ہو تو ہماری گفتگو وہاں پہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مردوں کی کچھ ذمہ داریاں بتائی تھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ جو نظام خانوادے کا خاندان کا جو میں نے بنایا ہے اس نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تم جس حد تک تمہاری پوری کوشش ہو اس حد تک تم جو ہے وہ اپنی صحیح اور کوشش کرو اس کو بچانے کے لیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اسٹیپس بتائے تھے اور ان اسٹیپس میں وہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے السلام علیکم آپ کے سامنے جو بیان کی تھی وہ ساری کی ساری تھی. آخر تک اللہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سسٹم قائم رہے کیونکہ اس سسٹم کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاشروں کی تشکیل کا نظام بنایا ہے. کیونکہ معاشرے تشکیل ہوتے ہیں لوگوں سے اور لوگ جب صحیح اور سالم آتے ہیں جب صحیح اور سالم خانوادے اور صحیح اور سالم خاندان تشکیل پاتے ہیں اور جب صحیح اور سالم خاندان تشکیل پاتے ہیں ان میں پیدا ہونے والے بچے اور انہیں پرورش پانے والے بچے ایک صحیح اور سالم معاشرے کو جنم دیتے ہیں. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے جو یہاں پہ آیت ہم آج تلاوت کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. کہتے ہیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کی اور چھپاتے ہیں اس کو جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب. یہاں پہ لفظ بخل استعمال ہوا ہے اور بخل جو ہے اس کے معنی اصل میں اگر ہمارے ذہن میں نہ ہو تو بہت ساری کنفیوژنس ذہن میں پیدا ہو جاتی ہیں. بخل کو آسان الفاظ میں اگر آپ کو بیان کروں تو بخل اس کا مطلب یہ نہیں کہ خرچ نہ کرنا بلکہ بخل کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا دینا واجب ہو اسے روک لینا. اسے بخل کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک شخص اپنی زندگی میں جو ہے وہ تمام اچھے کام کر رہا ہو اپنے اوپر بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہو اپنے اوپر جسے کہتے ہیں کہ جو بھی آسائش کا سامان ہو خرید رہا ہو لیکن وہ جو حقوق اس پہ دوسروں کے موجود ہیں ان حقوق کو ادا نہیں کر رہا جن حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر واجب کیا ہے تو گویا یہ شخص بخیل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کسی پہ احسان کرنا چاہ بھی رہا ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہ رہا ہے تو ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے بخل کو چھپانے کے لیے یہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں کیا ہو گیا ابھی تم لوگوں پہ کیوں خرچ کرتے ہو یہ لوگ تو بہت
ماشاءاللہ سے کمانے والے ہٹے کٹے ہیں, یہ اپنا کما سکتے ہیں, تو تم بھی خرچ نہ کرو. کس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, یہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیونکہ خود کنجوسی سے کام لیتے ہیں, خود یہ لوگوں پہ خرچ نہیں کرتے, تو یہ لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ تم بھی خرچ نہ کرو. آپ دیکھیں کہ یہ ایک انسان کی عادت ہے کہ اپنے لیے وہ ایکسکیوز پیدا کرنے کے لیے, اپنے لیے مختلف ایکسکیوزز پیدا کرنے کے لیے وہ اپنے ایسے نمونے اور اپنی ایسی مثالیں ڈھونڈتا پھرتا ہے. تو جب وہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم بھی خرچ نہ کرو, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آئندہ دوسری جگہوں پہ یہ بیان کر سکتے ہیں, دیکھو فلاں کے پاس بھی پیسہ ہے, فلاں خرچ نہیں کرتا, فلاں کے پاس بھی پیسہ ہے, فلاں خرچ نہیں کرتا. یہی وجہ تھی, اسی وجہ سے کہ لوگ اپنے لیے ایکسکیوزز تلاش کر سکیں. بائبل کے اندر آپ دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی اسٹوریز, اگر آپ نے کبھی آپ کی نظر سے گزری ہو, تو انہوں نے بہت سارے ایسے معیوب کام جو اصل عام ایک شریف آدمی کے جیسے کہتے ہیں شان کے خلاف ہیں, انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے منسوب کیے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ وہ اسی وجہ سے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسے کاموں کو منسوب کرتے تھے تاکہ اپنے لیے وہ ایکسکیوز تلاش سکیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جب حلونا کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں, یعنی جس جگہ دینے کا حق ہے اس جگہ نہیں دیتے, ٹھیک ہے, اور وہ یامرونا اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں کس بات کا؟ بالبخل, کہ تم بھی اس جگہ پہ جہاں پہ تمہیں دینے کا حق ہے وہاں پر اس پیسے کو خرچ نہ کرو. بخل ضروری ہے کہ پیسے میں ہی ہو, یہ بخل جو ہے صرف پیسے میں نہیں ہوتا, بخل کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک تو پیسہ خرچ کرنا جو ہے وہ انفاق کہلاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت ساری چیزیں ہم خرچ کر سکتے ہیں. ہم جسمانی طور پہ اپنی ایفرٹس کو خرچ کر سکتے ہیں, ہم مالی طور پہ خرچ کر سکتے ہیں, ہم اپنے علم کو خرچ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح بخل بھی ان تمام چیزوں کے اندر موجود ہوتا ہے کہ ایک بخل وہ ہوتا ہے کہ جو مالی طور پہ ہوتا ہے, کیا مال نہ دے کسی کو. ایک بخل ہوتا ہے علم کا, جو سب سے خطرناک بخل ہے, کہ کسی کے پاس کسی چیز کا علم ہو, وہ کسی چیز کے بارے میں جانتا ہو, کوئی ہنر اس کے پاس موجود ہو اور وہ دوسروں کو تک پہنچانے پہ قادر بھی ہو, لیکن وہ صرف اس وجہ سے اس ہنر کو, اس علم کو لوگوں تک نہ پہنچائے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے اس کے پاس بھی وہ فراخی ہے, وہ کشادگی آ جائے جو میرے پاس موجود ہے. یعنی وہ اپنے علم کو اس لیے چھپاتا ہے کہ اگر اس کو یہ بات معلوم ہو گئی تو پھر کوئی میری بات سننے والا نہیں ہوگا, بلکہ سب کو علم آ جائے گا تو وہ مجھ سے آگے نکل جائیں گے. یا فلاں کی اگر میں نے یہ ٹریڈنگ کر دی تو اس کی جاب اچھی لگ جائے گی, یا فلاں کو میں نے کچھ سکھا دیا تو اس کے بچے جو ہے وہ مجھ سے آگے نکل جائیں گے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے اندر ایک احساس کمتری ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو اپنے سے آگے بڑھنے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم کا بخل یہ ہوتا ہے کہ جو جانتے ہوئے لوگوں کو وہ بات نہ پہنچائے. اور قرآن مجید نے مختلف جگہوں پہ اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. سب سے زیادہ جس چیز کو قرآن مجید میں بولڈ کیا گیا ہے اور جن لوگوں پہ, جن بخل کرنے والے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے, وہ یہی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کی آیات کا علم رکھتے ہیں, اور یہ آیت آپ پڑھ چکے پیچھے, جو آیات کا علم رکھتے ہیں اور آیات کو, اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے, تو گویا وہ بخل کرتے ہیں اور لعنت کرنے, اللہ بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں. یعنی جو علم کو چھپائے, اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو چھپائے اور لوگوں تک نہ پہنچائے, تو وہ کیا ہے, بخل سے کام لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب آخری خطبہ دیا ہے, حجۃ الوداع جسے آپ کہتے ہیں, وداع کہتے ہیں, وہ کیا ہے, اس میں جب تقریر کی ہے تو آپ نے لوگوں سے یہ سوال کیا ہے, کیا وہ حق جو میں نے تمہارے پاس نبوت پہنچانے کا تھا وہ حق ادا کیا؟ کئی سوال کیا آپ نے, تو لوگوں نے کہا کیا کہ جی آپ نے وہ حق ادا کر دیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر ایک بات کہی, اللہم اشہد, اللہم اشہد, کہ اے اللہ تو گواہ رہنا, تو گواہ رہنا, تو گواہ رہنا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو گواہی والی جسے کہتے ہیں نا کہ پوزیشن ہے, یہ اللہ کو دی جا رہی ہے کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو پیغام پہنچا دیا. اگلی آیات کے اندر وہ سوال آنے والا ہے, وہ سوال آنے والا ہے جو انبیاء علیہ السلام سے علم کے پہنچانے کے بارے میں, اللہ کی تعلیم کو پہنچانے کے بارے میں ہوگا. انشاءاللہ وہاں پہ اس کو تفصیل سے میں بیان کروں گا. یہاں پہ فرماتے ہیں وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ, اور وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. وہ چھپاتے ہیں, السلام علیکم, وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. وہ چاہے پیسہ ہو, کیونکہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیسہ ہونے کے باوجود اپنا حلیہ پھٹا پرانا جسے کہتے ہیں لباس بیکار سا, جسے کہتے ہیں انہوں نے اپنا گھر اور بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ پھٹی پرانی سی پھٹی جیسی گاڑی رکھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ ان کے پاس نہیں ہے, اور لوگ جب ان سے کہیں کہ بھائی تم کیوں اپنی حالت درست نہیں کرتے, کہتے یار میرے تو اتنے کام ہے بزنس میں, اتنا مجھے نقصان ہو گیا, اگر میرے پاس یہ کام نہ ہوتا, فلاں کام نہ ہوتا تو میں یہ کام, یہ انفاق کرتا, فلاں کام کرتا. تو وہ اپنے آپ کو ظاہر ہی کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ چھپانا بھی ظاہر کرنا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ویلتھ دی ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی ہنر دیا ہے, تو اس کا اظہار ضروری ہے.
نہ کہ فقر و مباحات کے طور پہ، کیونکہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں فقر و مباحات کے بارے میں کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، تکبر کرنے والا اور فخر فروشی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اکڑ کے چلنے والا پسند نہیں ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ان کو اپنے جسے کہتے ہیں کہ اس فضل کا جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا ہے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. اللہ نے کسی کو اگر علم دیا ہے تو اس کا کام ہے کہ اس علم کو پھیلائے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر پیسہ دیا ہے تو اس کا کام ہے کہ اس پیسے کو اس جگہ پہ جہاں پہ پیسہ خرچ کرنے کا حق ہے وہاں پہ اس پیسے کو خرچ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے آمادہ کر رکھا ہے. آتدنا نکلا ہے کہ ایک چیز جو تیار ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے پاسٹ ٹینس کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آمادہ کر رکھی ہے کہ کیا چیز للکافرین عذابا مہینہ، یعنی کافرین کے لیے آمادہ کی ہوئی ہے کیا چیز، ایک خطرناک اور دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ وہ جائیں گے ان کا حساب کتاب ہوگا ان کے لیے ایک عذاب تیار ہوگا، نہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان کی زندگی میں ہی ان کا حساب کتاب وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں برا کام، اس کا ریپلیکا وہاں پہ انجام کی صورت میں وہاں پہ جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. اب دوسری چیز بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا دوسری چیز بیان فرما رہے ہیں. ایک تو ابھی یہاں پہ انہوں نے جو آیت میں بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو بخیل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے. دیکھیں ڈائریکٹلی نہیں کہا وہ کافر ہے، بلکہ کیا کہا، ساری بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفات جو استعمال کی ہیں، جو آخری جملہ استعمال کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی دو صفات کے ذریعے بعض دفعہ آیت کو ختم کرتا ہے، دو صفات کے ساتھ، علیمن حکیمہ، ٹھیک ہے، یا اللہ کل شیء قدیر، یعنی مختلف دو صفات لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اور ان کو بیان کرتا ہے. یہاں پہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹی جملے کے اندر رکھی وہ یہ رکھی وہ آتدنا للکافرین. بات کس کی چل رہی تھی، بخیل لوگوں کی، ٹھیک ہے، اور ان کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بات ان سے ہو رہی ہو کہا تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، نہیں، بات ان کی ہو رہی ہے جو بخیل ہے اور عذاب بھی انہیں کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا گیا، کافر سے کہہ کے خطاب کیا ہے. بعض جگہوں پہ آگے فاسق و فاجر بھی آئے گا بعض صفات نہ ہونے کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. انفاق کے بارے میں آپ لوگوں کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انفاق جس طرح بخل کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ پیسہ دینا ہو وہاں پہ نہ دیا جائے. انفاق کہتے ہیں ایسی جگہ پیسہ لگانا کہ جہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے گھر کے اندر دیکھا آپ کو سب چیزیں پرفیکٹ نظر آئیں، پھر آپ نے کہا سجاوٹ کے لیے کوئی سامان لگا لیں. سجاوٹ کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے سجاوٹ کے لیے مثلا بہت ساری چیزیں اپنے گھر کے اندر فٹ کر دی. یہ موقع نہیں تھا لیکن آپ نے سجانے کے لیے لگا دی. لیکن مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں بلب نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے اس جگہ پہ، تو یہ ضرورت کی چیز کو ضرورت کی جگہ پہ لگانا اسے پیسے کے معاملے میں انفاق کہا جاتا ہے کہ جس جگہ اس پیسے کی ضرورت ہو اس جگہ پہ اس پیسے کو لگانا، اسے کہتے ہیں انفاق. ایک ہوتا ہے صدقہ دینا، خرچ کر دیا آپ نے، لیکن ایک ہوتا ہے انفاق. صدقے اور انفاق میں یہ فرق ہے. صدقہ چلتے پھرتے آپ نے کہا کہ یار یہ اچھا کام ہونا، چلو میں یہاں پہ دے دوں، ضرورت ہے یا نہیں ہے لیکن میرا پیسہ لگ جائے گا، مجھے ثواب مل جائے گا، آپ نے دے دیا. انفاق یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے یا میرے بچے کا اسکول ہے یا میرے کسی بھی میری ضرورت ہے اس میں مجھے لگانا ہے. سید بھی ہے، آپ کے پاس سہم سادات میں سے کچھ پیسے موجود ہیں اور آپ کو اجازت بھی ہے سہم سادات آپ اس کو دے سکتے ہیں، تو آپ نے صحیح پیسے کو صحیح جگہ پہ دے دیا. بہرحال سہم سادات کی مثال شاید یہاں پہ صحیح نہ ہو کیونکہ وہ تو تھا ہی نہیں پیسہ ہمارا. انفاق اپنے پیسوں میں ہوتا ہے. خبز کے پیسوں میں ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا امام کی جیب میں ہم وہ امام کی جیب سے خیرات کرنا وہ زیادہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو میں نے پہلے شاید بتایا تھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ خم جا کے مولانا کو دیتے ہیں اور پیچھے 4 آدمی کو بھیج دیں کہ میں نے ابھی مولانا کو پیسے دیے، جاؤ جا کے ان سے اپنی جو بھی کام ہے وہ پورا کروا لو. تو مولانا کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. پھر وہ پیچھے پروپیگنڈا کرنا شروع کرتے ہیں، یہ دیکھو کیسا نعوذ باللہ جھوٹا شخص ہے، ابھی میں اس کو 10 لاکھ روپے دے کے آیا ہوں یا $10,000 دیے اور کہہ رہا پیسے نہیں ہیں، ابھی میں نے دیے، یہ دیکھو میرے پاس اس کی رسید بھی ہے. بھائی وہ پیسہ مولانا کا ہے ہی نہیں، مولانا خرچ کرنے کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہے کہ اس کو خرچ کر سکے، ٹھیک ہے نا. وہ پیسہ امام کا ہے، وہ مولانا ایک وکیل ہے جو آپ سے پیسہ لے کر آگے جو ہے وہ عالم تک اس کا کام ہے پہنچانا. تو امام کی جیب سے، فارسی میں ایک محاورہ ہے اس کیسے خلیفہ بھی بخشن، یعنی خلیفہ کے جیب سے انفاق کرنا، خیرات کرنا. تو خلیفہ کی جیب سے خیرات نہیں کرنی، اپنی جیب سے انفاق ہوتا ہے اپنے مال کو کسی دوسری جگہ پہ صحیح کرنا. ایک یہ کہ ایک پیسہ آپ کے پاس ہے، کسی نے آپ کو دیا ہے کہ اس جگہ پہ خرچ کر دیں، وہاں پہ وہ پیسہ خرچ کر دیں. لیکن ایک یہ کہ آپ اپنے پیسے سے دوسروں کے لیے خرچ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو صحیح جگہ پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن کس لیے کر رہے ہیں کہ 1 منٹ یہ لینا بھائی، 1 منٹ رکو
فوٹوگرافر جلدی سے آؤ. جب تک فوٹوگرافر نہیں آتا وہ لفافہ پکڑاتے نہیں ہیں غریب کے ہاتھ میں. یعنی 6 جو ہے نا بونیاں اس نے بانٹنی ہے غریب لوگوں میں, تو اپنے ابا کی تصویر اس پہ آٹے کی بوری پہ لگا کے پنجاب میں بانٹ دی کہ جی میں انفاق کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, مثال کے طور پہ. یا میں نے ایک اینٹ لگوا دی تو میں کہوں گا بھائی میرا ابا کا نام بھی, میرے پردادا کا نام, 4 مرحومین کے نام بھی اس اینٹ پہ لگوائے گا. پنکھا لگوا دیا تو پنکھے کے پروں پہ لکھا ہوگا فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں بنتے, پورا شجرا اس نے پنکھے پہ لکھ دیا. آپ پاکستان میں جائیں یہ چیزیں آپ کو بہت آرام سے نظر آئیں گی. یہ کس چیز کا ہے؟ فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں, 10 نام لکھے ہوں گے. کیا ایک پنکھا ڈونیٹ کیا 10 لوگوں کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے انفاق کرتا ہے, ریا الناس, لفظ ریا کا استعمال کیا, ریا کہتے ہیں وہ چیز جو دکھانے کے لیے, رعا سے نکلا ہے دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا رکھا ہے, ولا یؤمنون باللہ, یہ لوگ ایمان ہی لے گئے, جو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ اللہ پہ ایمان ہی لے کے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا ان کے اوپر سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا, ٹھیک ہے. کہتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ, وہ اللہ پر ایمان ہی لے کے نہیں ہے. ولا بالیوم الاخر, اور آخرت پر بھی ایمان لے کے نہیں ہے. یعنی یہ ساری جو دکھاوا اور بناوٹ جو ہے یہ ہے ہی اس وجہ سے کہ ان کو اللہ پہ یقین نہیں اور آخرت پہ یقین نہیں ہے. کیونکہ ان کو اللہ پہ یقین ہوتا اور آخرت پہ یقین ہوتا تو ان کو پتا تھا کہ اگر یہ لوگوں کو دکھائیں گے تو اللہ نے ان کے لیے آخرت میں کوئی زندگی کے بعد کا جو ہے وہ ثواب نہیں رکھا ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ بہت ساری روایات میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ بعض لوگ قیامت میں جب پہنچیں گے, بڑے ان کے حج بھی تھے, بڑے ان کے انفاق بھی تھے, بڑے ان کے صدقات بھی تھے, جب آپ پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا کوئی بھی مال وہاں موجود نہیں ہے. ان سے جب وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ وہ ہمارا مال اور ساری چیزیں کہاں گئی, تو کہا کہ وہ تم نے لوگوں کی واہ واہ اور لوگوں کا جسے کہتے ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا, وہ لوگوں کی طرف سے تمہیں توجہ مل گئی, دکھانے کے لیے کیا تھا, اس لیے تمہارا ثواب تمہیں وہ توجہ کی صورت میں تمہیں وہیں دنیا میں مل گیا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور اللہ پہ بھی ایمان نہیں رکھتے, جو دکھا کے لوگوں میں مال خرچ کرتے ہیں. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا, اور ان کا ساتھی شیطان ہے. یعنی ان کا ساتھی وہ شخص ہو گیا ہے جو ان کا ساتھی شیطان ہے. خود اللہ تعالیٰ نے شیطان ہی کو استعمال کر دی. شیطان آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں ایک جب لفظ آتا ہے تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں, ایک لفظی معنی اور ایک اس کا اصطلاحی معنی. شیطان لفظ شیطتا سے نکلا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو, وہ چیز جو نظر نہ آئے. آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے میں جو خواتین ہوتی تھی, بڑی بوڑھی خواتین جو ہوتی تھی, وہ کہتی تھی رات کو جھاڑو نہ لگاؤ, اس میں شیطان ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی روایت میں یہ جملہ ہو, اس طرح کی کوئی چیز ہو جو پہنچتے پہنچتے سینہ در سینہ وہ لفظ جو ہے وہ مشہور ہو گیا اور رات کو جھاڑو لگانے سے منع کر دیا گیا. اصل میں شیطان کہتے ہیں ہر چھپی ہوئی چیز کو, یا مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پیو, اس میں شیطان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب شیطان کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جو نظر نہ آئے. تو ہو سکتا ہے کہ آج جب سائنس نے ترقی کی تو نظر آیا کہ ان ٹوٹی ہوئی جیسے کہ دراڑوں کے اندر بیکٹیریاز ہوتے ہیں اتنے سارے, اس کچرے کے اندر بیکٹیریاز ہوتے ہیں, تو وہ اس زمانے میں اگر امام علی بیکٹیریا کا نام لے دیتے تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں بیکٹیریا کیا بلا ہے, تو لفظ شیطان استعمال کیا گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک چھپی ہوئی, اس کے ساتھ ایک شیطان آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ شیطان کوئی انسان ہو سکتا ہے اس کی اولاد ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو سکتا ہے وہ خود ہو سکتا ہے کوئی ایسی سوسائٹی, ایسا ماحول ہو کہ جو اس کو اس طرح کی باتوں کی طرف ترغیب دے چھپ کر. شیطان کا کام کیا ہوتا ہے, وسوسہ کرتا ہے. وسوسہ, یہ لفظ وسوسہ یعنی دور سے سگنل دینا. وسوسے کے لیے آنا ضروری نہیں ہوتا, وسوسے کے لیے وسپرنگ جسے آپ کہتے ہیں, دور سے کسی کو ایسے کرنا کہ وہ محسوس کرے کہ کوئی ہے لیکن نظر بھی نہ آئے کون کر رہا ہے یہ کام. جیسے بچہ صوفے پہ بیٹھا ہو, آپ پیچھے سے آ کے ہلکا سا اس کو ہاتھ لگاؤ, پیچھے سے ہٹ جائے, وہ دیکھے کوئی نظر نہ آئے, یا آواز دیں, ٹھیک ہے, وہ دیکھے کوئی نظر نہ آئے ساتھ میں. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا لیکن دور سے اس کو سگنلز دیتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وجہ سے جو ریا ناس دکھانے کے لیے کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ شیطان اس کے قرین کر دیتا ہے. قرین یعنی اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. قرینہ جسے کہتے ہیں, قرینہ یعنی جڑی ہوئی چیز جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. فساد قرینا, اور یہ بہت ہی برا ساتھی ہے. یعنی یہ جو شیطان اس کے ساتھ آتا ہے, یہ جو فساد یہ فتنہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کام کی وجہ سے, کہتے ہیں یہ بہت ہی برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اور کیا آفت ٹوٹ پڑتی ان لوگوں کو, اب اللہ ڈانٹ رہا ہے, کیا آفت ٹوٹ پڑتی ان کے اوپر. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ, کہ وہ اگر اللہ پر ایمان لے آتے اور آخرت پر ایمان لے آتے,
یہ باتیں کیوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ابھی بات ہوئی تھی کہ یہ ریا کرتے ہی اس لیے ہیں، یہ بخل کرتے ہی اس لیے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں بخل اور ریا؟ کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرے کہ اگر یہ ایمان لے آتے آخرت اللہ پر، لو آمنوا باللہ، اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور انفاق کرتے جو اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ رزق جو اللہ نے ان کو دیا، کان اللہ بہم علیما، اور اللہ ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم رزق کسی اور کو دیتے ہو، اصل وہ رزق تمہارا ہوتا ہی نہیں، یہ مال میں نے تمہیں دیا ہے اور میں نے مال میں حصے مقرر کر دیے. پچھلی دفعہ آپ کو میں نے بتایا تھا کس کس کا حق ہے ہمارے اس میں مال کے اندر. اللہ تعالیٰ نے بتانا شروع کیا، والدین، اقربین، پڑوسی، رشتہ دار پڑوسی، وہ شخص جس کے ساتھ آپ نے کچھ وقت گزارا ہو، جیسے مسافر، ابن السبیل، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے آپ کے مال میں حصہ رکھا ہے. ان کا حصہ ہمارے مال میں، آپ کے مال میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہو تو اپنے مال میں سے ان کا حصہ دو ان کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے آخرت کے اندر جو کیلکولیشن ہونی ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. کیلکولیشن آپ دیکھیں کتنی دقیق کیلکولیشن کی گئی ہے یہاں پہ. کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرے گا ذرہ برابر بھی. یہ ہم ترجمہ سنتے رہتے ہیں مثقال ذرۃ کہ ذرہ برابر بھی. اصل میں لفظ جو ذرہ استعمال ہوتا ہے، ہم تو اردو میں کہتے تھے نا کہ مثلا اس کو ایٹم، مثال کے طور پہ ایٹم مراد نہیں ہے، ذرہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو مزید چھوٹا نہ کیا جا سکے. ابھی تک آج سے 40-30 سال پہلے ہم کہتے تھے ایٹم سب سے چھوٹا ہے، تو ہم کہتے تھے ایٹم یہ ذرہ ہے. لیکن ایٹم کو بھی جب توڑ کے انہوں نے الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران نکال دیے تو ہم نے کہا وہ اس سے بھی چھوٹے. اب انہوں نے مزید اس کے اندر چیزیں نکلتی چلی آ رہی ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مراد ہے. آپ سوچیں کہ کتنا چھوٹا ماس ہے، کتنا کم اس کا حجم ہوگا، یعنی جو قابل تقسیم نہ ہو. ذرہ اس چیز کو کہتے ہیں جو قابل تقسیم مزید نہ ہو. اس زمانے میں ایک چونٹی ہوتی تھی، اسے ذرہ کہتے تھے، کہ جو نظر نہیں آتی تھی، خالی آنکھ سے چپک جاتی، لوگوں کو کاٹ لیتی تھی. ٹھیک ہے، اسے ذرہ کہتے تھے. پھر اس چونٹی سے چھوٹی بھی چیزیں آئیں، پھر آہستہ آہستہ مائکروسکوپ ایجاد ہوئی، اور پھر اب ڈیجیٹل مائکروسکوپس آ گئی ہیں. تو ہم کہاں تک اندر پہنچ چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا سوچو کتنی چھوٹی چیز ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا، اس کا وزن تم تصور کرو کتنا ہوگا، کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کو بھی میں حساب کروں گا، اس کا بھی وزن کروں گا. کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ لا یظلم، وہ ظلم نہیں کرے گا ایک ذرے کے برابر بھی، ایک مثقال جسے کہتے ہیں نا، وہ ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر تم نے کی ہوگی ایک چھوٹی سی نیکی، یضاعفها، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر تمہیں دے گا. کم از کم 10 نیکیوں کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے تو اس کی جگہ 10 نیکیاں تمہاری میں لکھوں گا. اور بعض جگہوں پہ کہا ہے، جب مثال دی تھی وہ گندم والی، تو کہا کہ ایک بالی سے 70 بالیاں، اور 70 بالی، ہر بالی سے 100 دانے نکلیں گے. تو یعنی کئی 100 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا. ثواب کا کام، نیکی کا کام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑھ کر جاتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے یضاعف ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اس اضافے کے علاوہ میں اس کو اپنی طرف سے، اپنے فضل سے اجر عظیم دوں گا، بڑا. یعنی جسے اللہ بڑھا کے سوچیں وہ اجر کتنا ہوگا. یہ ساری کی ساری ڈیپینڈ کر رہی ہیں، ساری کی ساری چیزیں کسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں؟ اللہ کے اوپر ایمان پر اور آخرت پہ ایمان پہ. جس کا آخرت پہ ایمان ہوتا ہے وہ کبھی دنیا میں پریشان اور نگران، یا جسے آپ کہتے ہیں نا کہ حالات سے تنگ نظر نہیں آتا، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے اصحاب کے، ائمہ علیہ السلام کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے واقعات سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول اپنے صحابی کے پاس گئے، پوچھا کس حال میں ہو، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. تو کہا کہ یہ الحمدللہ تو مثلا جانور بھی الحمدللہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ. تو کہتے ہیں کہ بس اللہ نے جو دیا ہے اس پہ میں صبر و شکر کرتا ہوں، جب اللہ نہیں دیتا تو اس پہ جو ہے صبر کرتا ہوں. کہتے ہیں جانور بھی یہ کام کرتا ہے، جب اس کا مالک اس کو کھلاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ شکر کر دیتا ہے، اور جب نہیں کھلاتا تو خاموش رہتا ہے. تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول ان لوگوں کا مقام جن کے رتبے عالی ہوتے ہیں ان کے لیے، جسے کہتے ہیں کیلکولیشن بھی دقیق ہوتی ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کس طرح سے کرے گا اور کس طرح سے ان کے پھر اجر و ثواب بھی دے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم بھی دے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، یہ آیت اللہ تعالیٰ
کہ رسول کے لیے بڑی گریہ کناں آیت تھی. گریہ کناں. ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عبداللہ آپ میرے لیے قرآن پڑھیں. تو عبداللہ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی آواز بہت اچھی تھی, حافظ قرآن بھی تھے اور رسول خدا کے جسے کہتے ہیں کہ آفیشیل حفاظ میں سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو خود اللہ کے رسول ہیں, یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تو خود قرآن اچھا پڑھتے ہیں, آپ مجھ سے کیوں سننا چاہتے ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی اور کی زبان سے قرآن پڑھنا اچھا معلوم ہوتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی, اور جب تلاوت کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچے تو اس نے محسوس رسول خدا کی کچھ ایسے محسوس کیا کہ رسول خدا شاید رو رہے. جب انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی ریش مبارک جو تھی وہ آنسوؤں میں تڑ تھی. وہ آیت کون سی تھی؟ وہ یہ والی آیت تھی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تمہیں اے محمد ان پر بطور گواہ لے کے آئیں گے. لیکن گواہی ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ ذمہ داری ہے, اور یہ گواہی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالی ہے. سورہ نساء کے اندر یہ آیت اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر بڑی سنگین تھی. کہتے ہیں کہ مجھے قیامت میں اپنے ہی لوگوں کے لیے گواہی دینی پڑے گی. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نساء کے بعد ابھی آگے سورہ مائدہ آنے والی ہے, وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول بھی نقل کیا جائے گا جہاں پہ ان سے گواہی لی جا رہی ہے. یعنی یہاں پہ صرف بتایا گیا ہے اور آگے کچھ جگہوں پہ انبیاء علیہ السلام سے سوال و جواب جو قیامت میں ہونے وہ بیان کیے, ٹھیک ہے, کہ انبیاء گواہی دیں گے اپنی امت کے اوپر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کتنا سخت وقت ہوگا کہ مجھے اپنی ہی قوم کے متعلق گواہی دینی پڑے گی ان کے اچھے اور برے اعمال کے بارے میں. ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر جو خلافات پھیل گئیں اور بہت ساری چیزیں جو بدعات کی صورت میں اور مختلف غلط عقیدوں کی صورت میں مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی, جب قیامت کے دن مسلمان امت کو اٹھایا جائے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان سے کہا تھا یہ کام کریں, آپ نے ان سے کہا تھا یہ کام کریں, آپ نے ان سے کہا تھا یہ کام کریں, آپ نے نہیں کہا تھا ان سے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچائیں, آپ نے نہیں کہا تھا کہ میرے قرآن کو جو ہے وہ پس پش نہ ڈالیں, آپ نے نہیں کہا تھا کہ اقربین کا خیال رکھیں, آپ نے نہیں کہا تھا کہ گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھیں. یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو قرآن مجید میں حکم دیا گیا, ان تمام چیزوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے گا. تو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں وہاں پہ گواہی دوں گا, یہ بڑا سخت کام ہے, اور نہ صرف یہ کہ میں حق میں گواہی دوں گا بلکہ امت کے خلاف بھی مجھے بعض چیزوں میں گواہی دینی پڑے گی. یہی وجہ ہے کہ جو میں شروع میں بیان کر رہا تھا کہ آخری جو خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے اس میں لوگوں کو جب سارے باتیں بیان کر دی تو آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے حق رسالت ادا کر دیا, کیا میں نے سارے وہ کام کر دیے پورے, انہوں نے کہ کام دہرائے. تو لوگوں نے جب گواہی دے دی تو اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کے رسول اکرم نے کہا تھا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا, قیامت کے دن تو گواہ رہنا کہ میں نے ان کو ساری چیزیں پہنچا دی. اور آخری بات جو رسول خدا نے خطبے میں کہی تھی وہ آپ سب کو میرا خیال یاد ہوگی, میں نے کافی دفعہ رپیٹ کی ہے وہ بات, کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ مجھ سے جو تم لے رہے ہو وہ جو موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے, یعنی حاضر غائبین کو پہنچا دے. تو یہ پیغام اللہ کے رسول کا ہم تک یعنی چلتا ہوا آ رہا ہے. یعنی وہ جو پیغام حجۃ الوداع میں خلاصہ کر کے قرآن کا 23 سال تبلیغ کا رسول خدا نے وہاں بیان کیا تھا, وہ تمام ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. اس میں سے بہت سارے کام ہیں, ابھی اگلی آیتوں میں اس کا یعنی ذکر بھی آ جائے گا. ان کاموں میں سے ہم نے پہنچانے میں کتنا کردار ادا کیا. یعنی یہ دین کا پہنچانا صرف علماء پر, صرف انبیاء پر, صرف ائمہ علیہ السلام پہ یعنی منحصر نہیں ہے. رسول اکرم نے اپنی امت کے ہر فرد کو یہ ہوم ورک دیا تھا کہ تمہیں پہنچانا ہے دین کسی بھی طریقے سے, جتنا تمہیں آتا ہو, ولو آیا ایک آیت تم پہنچاؤ, تمہیں پہنچانی ہے. آگے اس کو ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ حدیث پتہ نہیں صحیح ہے نہیں صحیح, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور ہر امت میں سے ایک گواہ لے کے آئیں گے اور تمہیں ان تمام امتوں پر گواہ ٹھہرائیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے علاوہ بھی لوگوں کو کہا ہے کہ ان کے خلاف یا ان کے حق میں تمہیں گواہی دینی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اس کے بعد ہمارے لیے گواہی کون دے گا؟ ائمہ علیہ السلام 250 سال تک موجود تھے, 250 سال کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہو گئی, اس کے بعد کون گواہی دے گا؟ تو یہاں پر روایات کے اندر جملے ملتے ہیں کہ وہ علماء جو اپنے آپ کو نائبین اور وارثین انبیاء کہتے ہیں یہ گواہی دیں گے. ہر شخص اپنے جسے کہتے ہیں کہ تبلیغ
جس کو اس نے کی ہے اس کے بارے میں گواہی دے گا کہ میں نے ان تک پیغام کو پہنچایا تھا، اور اس سے سوال کیا جائے گا. اگر اس نے پیغام پہ عمل کیا تو یہ ثواب کا حقدار ہوگا، اگر اس نے پیغام پہ عمل نہیں کیا تو یہ اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہوگا. مجھ سے بھی کل سوال ہوگا، آپ سے بھی کل سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کے دین کو کس طریقے سے پہنچایا. یعنی ہر ایک کو اپنی یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض. کہتے ہیں اس دن حالت لوگوں کی یہ ہوگی جب یہ سوالات سارے ہو رہے ہوں گے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے کے لیے کہا جا رہا ہوگا، تو لوگوں کی حالت ایسی ہوگی جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوگا کہ وہ کہتے ہوں گے کاش زمین ہم پہ برابر کر دی جائے. یہ ایک محاورہ استعمال کیا گیا، کاش زمین ہم پہ برابر کیا جائے. سورہ نبا آپ پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے ایک جملہ پڑھا ہوگا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، خاک ہوتا. یہاں پہ اس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا کہ کاش زمین ہمارے پہ برابر کر دی جائے، ہم نسیم منسیہ ہو جائے، یعنی ہمیں کوئی جانتا ہی نہ ہو کہ ہم تھے بھی دنیا کے اندر. تو اس طرح شرمندگی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں کہ اس وقت آواز گونج رہی ہوگی اور رسول خدا ہمارے خلاف یا ہمارے ہاتھ میں گواہی دے رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی. اب رسول کی نافرمانی سے بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی وہ کہیں گے اے کاش وہ زمین میں سما جائیں اور برابر کر دی جائے ان پہ زمین، اور نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بات بھی. یعنی اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی چھپانا چاہے وہاں چھپا نہیں پائیں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول کی نافرمانی کے بارے میں بیان کیا ہے. بعض لوگ جو سنت کو اور حدیث کو یہ کہہ کر ڈال دیتے ہیں یار یہ تو مستحب ہے، یہ تو سنت ہے، یہ تو حدیث ہے، یہ تو پرانی بات ہو گئی. اللہ نے رسول کی بات کو اتنا اوپر رکھا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ رکھا ہے، اپنی بات کے ساتھ رکھا ہے. جس نے اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانا، جھٹلایا، اللہ کی بات کو اپنے پس پشت ڈال دیا، وہاں قیامت کے دن اس کے لیے یہ جو بات ہوگی بڑی سخت ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اب یہاں سے مضمون تھوڑا سا بدل رہا ہے. اب تک بات کس کی ہو رہی تھی؟ اب تک نظام، طہارت، انفاق، مختلف سورہ نساء کے اندر مختلف اخلاقی نکات آتے جا رہے تھے. اس میں اخلاقیات زیادہ پوشیدہ تھی، جس میں اعمال سے زیادہ تعلق تھا، جو ذہنی طور پہ یا لوگوں کے رشتوں کے درمیان جو ریلیشنز تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لوگوں کو دینے کے بارے میں، لوگوں سے تعلقات بچانے کے بارے میں. اب بات جسمانی کچھ چیزوں پہ آ رہی ہے، اب بات طہارت کی بات چل رہی ہے نا. اب پہلے وہ رشتوں کی طہارت چل رہی تھی، اب چل رہی ہے جسمانی طہارت. اب یہاں سے بات جو شروع ہو رہی ہے، اب یہ وضو، غسل اور ان تمام چیزوں کی یہاں سے بات آگے شروع ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو. یہاں پہ میں اپنی بات کو تھوڑا سا روکوں گا اس آیت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک نہ جانا، وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. ٹھیک ہے، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم جان نہ لو تم کیا کہہ رہے ہو. سکر یا سکر جو لفظ ہوتا ہے، سکران عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ مستی کی حالت کہلاتی ہے، جس میں انسان کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ کبھی دیکھیں جب نیند انسان کو آ رہی ہو، کبھی بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ غنودگی کے عالم میں ہو، اور آپ اس سے کوئی بات کہیں تو جواب میں کچھ کہہ دیتا ہے، بعد میں آپ اس سے پوچھیں بھائی تم نے یہ بولا، کہتے ہیں اچھا میں نے یہ بولا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یعنی وہ مدہوشی کے عالم میں کیا کچھ کہا جاتا ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا. اس لیے کہتے ہیں مدہوشی کے عالم میں، سکارا کی حالت میں تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ. یہ اصل میں ایک اسٹیپ ہے یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب کو 3 یا 4 مراحل میں شراب کو حرام کیا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا مرحلہ یہ تھا، ایک مرحلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ تم جو ہے وہ شراب نماز کے وقت یا نماز کے اوقات میں نہ پڑھو. یہاں پہ کہا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے نزدیک نہ جاؤ. اس کی ریزن بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے، خود ہی بیان کر دی. یہاں پہ ریزن کیا بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں نہیں جاؤ شراب کے نزدیک؟ اس لیے کہ تمہیں خود نہیں پتا کہ تم کیا بول رہے ہو. ماذا، یہ کیا اس نے کیا بولا یہاں پہ آیت میں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یعنی نماز کے اندر اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو وہ حالت سکارا کہلاتی ہے. اس میں نشہ آور چیز کا استعمال ہو سکتا ہے ہو، اور اس میں نشہ آور چیز کا ہو سکتا ہے استعمال نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے لفظ بتا دیا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور نماز نہیں سمجھ رہے تو سکارا کی حالت میں ہو. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ پتہ نہیں بات کو میں سمجھا پایا نہیں سمجھا پایا. یعنی شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں، مستی کی حالت میں کیوں کہا کہ لا تقربوا، قریب بھی نہ جاؤ نماز کے، قریب بھی نہ جاؤ نماز کے. یہ کنایہ استعمال کرتا ہے، یعنی قریب نہ جاؤ، یعنی یہ کام ہرگز نہ کرو تم. ٹھیک ہے نا، بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ یہ نہ کرو.
لیکن کہتے ہیں بعض کام جو بہت زیادہ جس سے بچانا ہو سکے لا تقربوا، یعنی یہ کام اس کے قریب بھی نہ جاؤ. کہتے ہیں پھسلن جو ہوتی ہے، جو سلپری روڈز ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہر جب ہوتی ہے اس کا کنارہ سلپری ہوتا ہے تھوڑا سا نا، تو کہتے ہیں کنارے پہ جاؤ لیکن اس کے جس کے سلپری پارٹ کے نزدیک بھی نہ جاؤ، کیونکہ اگر ایک دفعہ تم نے سلپری پارٹ پہ پیر رکھا تم پھسلتے چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے، جیسے کہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے نزدیک بھی نہ، لا تقربوا مثلا فواحش کے نزدیک بھی نہ جاؤ، لا تقربوا مثلا صلاۃ، نماز کے نزدیک بھی نہ جاؤ. کیوں نزدیک نہ جاؤ؟ کیونکہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں خود نہ معلوم ہو کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو تو یہ حالت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں نماز کے نزدیک جانے سے بھی منع کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز جب انسان پڑھ رہا ہو تو وہ تو ایکسٹریم بات ہے، مسلمان تو ظاہر ہے نشہ نہیں کرے گا، لیکن ایک نشے کی حالت سکارا کی یہ بھی ہے کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کہ نماز میں کیا کہہ رہا ہے. اس لیے ہر شخص کو نماز کا ترجمہ آنا ضروری ہے. ہر انسان کو نماز کے ایک ایک ورڈ کا ترجمہ آنا چاہیے. روایت میں جملہ ملتا ہے کہ نماز میں سے صرف وہ حصہ قبول ہوتا ہے کہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے. نماز میں صرف وہ حصہ ایکسیپٹیبل ہے جو ہم نے سمجھ کے پڑھا ہوتا ہے، جو ہمیں سمجھ آتا ہے. اس کے علاوہ نماز ہوتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے آگے، یعنی لفظ تقولون کہہ کے یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہاں پہ فرمایا، میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے لیے ایک ہوم ورک بھی، ہر مسلمان کے لیے ایک ہوم ورک ہے یہ. کم از کم نماز کی حالت میں وہ اگر جو پڑھ رہا ہے اس کو آتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو، جس کو ایک شخص کو آپ اپنا ایک ہوم ورک رکھ لیں، آپ میں سے ہر ایک شخص اپنے کسی چھوٹے کو، اپنے کسی ایسے شخص کو جس پہ آپ کا انفلوئنس ہو، نماز کا ترجمہ سکھائیں. کہ نماز میں اللہ اکبر جب شروع کرتے ہیں، یا ایک دن انشاءاللہ میں نماز کا ترجمہ ایک دن یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ وہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجے بھانجوں رشتہ داروں جو بھی آپ کے جس پہ آپ کا انفلوئنس ہے ان کو یہ ترجمہ ضرور سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب نہ جانا اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، ولا جنبا الا عابری سبیلا، اور اگر تم جنب ہو، جنابت کی حالت میں ہو، تب بھی نماز کے قریب نہ جانا مگر یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو. یہاں پہ جسمانی جسے کہتے ہیں نجاست بھی بیان کر دی اور روحانی نجاست بھی بیان کر دی. یعنی یہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان روحانی طور پہ اندر سے سکران کی حالت میں ہوتا ہے، وہ ایک نجاست ہے جو ذہنی نجاست ہے. جنابت کی حالت میں ایک ظاہری نجاست بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حالت میں بھی تم نماز کے نزدیک نہ جانا. یعنی یہ دو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اس حالتوں میں تم نماز کے نزدیک نہ جانا. ٹھیک ہے، ایک بتا دیا کہ نشے کی حالت میں، دوسرا بتا دیا جب تم جنابت کی حالت میں ہو تم نماز کے نزدیک نہ جانا. اب یہاں پر لوگوں نے، جو علماء نے، جو مفسرین ہیں، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے صلاۃ، اس سے مراد نماز سے کے ساتھ ساتھ نماز کی جگہ کو مراد لیا ہے. کیونکہ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اطراف میں لوگوں نے، اصحاب نے اپنے گھر بنا لیے تھے، تو بعض دفعہ ان کو اپنے گھر سے نکلنا پڑتا اور جنابت کی حالت میں ہوتے تھے تو ان کو مسجد سے گزرنا پڑتا تھا. تو یہ پرابلم ہوتی تھی، اگر وہ مسجد میں نہیں جا سکتے تھے تو رسول اکرم نے اجازت دی تھی کہ تم رک نہیں سکتے مسجد کے اندر لیکن مسجد سے گزر سکتے ہو. آج بھی فقہی حکم یہی ہے کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں، نجاست کی حالت میں ہے تو وہ مسجد کے اندر جا نہیں سکتا لیکن مسجد سے گزر سکتا ہے. مسجد سے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے دروازے سے نکل سکتا ہے، کسی چیز اٹھانے کے لیے وہ مسجد کے اندر جا کر آگے اگلے دروازے سے نکل سکتا ہے، مسجد میں رک نہیں سکتا. مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے ایسی حالت میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب تک کہ غسل نہ کر لو اس وقت تک ان راستوں سے جو ہے وہ ان راستوں پر نہ جاؤ، ان قریب بھی نہ جاؤ، نہ نماز کے قریب جاؤ نہ مسجد کے قریب جاؤ. پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، سیکنڈ کنڈیشن، اور اگر تم ہو بیمار، اور علی سفر، یا سفر میں، اور جا احد منکم من الغائط، یا تم نے جو ہے وہ رفع حاجت کی ہو. غائط لفظ جو ہے ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ بول و براز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ غائط لفظ کہتے ہیں پستی کو. غائط کہتے ہیں ایسی جگہ جو عام لوگوں کی نظروں سے پست ہو. پہلے زمانے میں لوگوں کے ہاں حمام یا ٹوائلٹس نہیں ہوا کرتے تھے تو وہ ایسی جگہوں پر جا کر رفع حاجت کیا کرتے تھے کہ جو نیچائی پہ ہوں، لوگوں کی نظروں کے اندر نہ آئیں. تو اس جگہ کو، کیونکہ نیچی ہوتی تھی، اس جگہ کو غائط کہتے تھے. تو وہ مشہور ہی ہو گیا، جیسے ٹوائلٹ ہم کہتے ہیں نا، تو مشہور ہی ہو گیا غائط سے. تو یہ اس کا کنایہ استعمال کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی یعنی نجاست یعنی رفع حاجت کے لیے گئے، اور لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اور تم میں سے کوئی، تم نے اپنی جو ہے وہ بیویوں کے پاس گئے ہو تو اور تمہیں پانی نہ ملے، تم سفر کی حالت میں ہو، مریض ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا، تو تم تیمم کرو پاک مٹی پر. تیمم کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنے کے. تیمم کہتے ہیں قصد کرنے کو. سعید کہتے ہیں بلند و بالا جگہ کو، یعنی اونچائی والی جگہ کو. صعید
سے مراد یہاں پر جو علماء نے لیا ہے وہ زمین کا اوپری حصہ لیا ہے، اور تیمم جسے ہم قصد کے معنی میں لیتے ہیں اس میں ایک خاص طریقہ ہے جو ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو، اگر کوئی مریض ہو یا سفر کے اندر ہو تو اس کو نماز نہیں چھوڑنی، کچھ چیزیں جن کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا، تو کہتے ہیں کہ تم اس حالت میں ہو، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہو، تمہیں تیمم کرنا ہے۔ دیکھیں اس کے لیے آپ کو میں ایک قاعدہ بیان کر دوں اور یہ آپ کو ہمیشہ کام آئے گا۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح فجر میں اٹھتے ہیں، نماز میں رہ گئے ہیں قضا ہونے میں 2 منٹ، اگر وہ جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو ان کو 2 منٹ تو وضو کرنے میں لگ جائیں گے، تو نماز ان کی قضا ہو جائے گی۔ تو ایسی حالت میں اب ان کا وظیفہ ہے واجب، یہ وضو کریں گے تو حرام ہے ان کے لیے، یہ تیمم کریں گے اور نماز پڑھیں گے، کم از کم 1 رکعت ان کی واجب جو اوقات ہے اس کے اندر پوری ہو جائے۔ مثال دوں آپ کو، 7:10 نماز کی قضا ہونے کا وقت ہے مثال کے طور پہ، آپ کی آنکھ کھلی 7:08 پہ، اگر آپ جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے اور نماز کو جتنی بھی ہو سکے میکسیمم طور پہ کوشش کریں کہ نماز کو وقت کے اندر قضا ہونے سے پہلے ادا کر دیں، اور وہ مختصر نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر نماز کیا ہوتی ہے کہ آپ مستحب ذکر سارے چھوڑ دیں گے اور آپ واجب نماز جو ہے اللہ اکبر سے شروع کریں گے 1 سورہ، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 پوری رکعت نہیں پڑھ پائیں گے تو آپ کو سورہ بھی اسکپ کرنی پڑے گی کہ 1 رکعت کم از کم آپ کی وقت کے اندر ہو جائے۔ کلیئر بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نماز کے لیے یہ حکم ہے۔ اسی طرح غسل کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ غسل کرنے جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ کیا کریں گے، آپ صرف ظاہری نجاست کو صاف کریں گے، تیمم کریں گے اور تیمم کے بعد نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد اگلی نماز سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہوگا اگر آپ کے پانی میسر ہے۔ تو یہ میرا تفصیلی احکام ہے توضیح مسائل کے اندر جو اپنے مراجعین ہیں ان سے آپ رجوع کر کے ان کو تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹائم کتنا رہ گیا ہے ہمارے پاس؟ 10 منٹ ہے میرے پاس، 10 منٹ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ فرماتے ہیں کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، تو زمین کے اوپری، ہاں صعیدن، صعید کہتے ہیں اوپری حصے کو، اس لیے اس سے مراد خاک عموماً کہتے ہیں، خاک سے تیمم کیا جاتا ہے۔ خاک سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ضروری ہو کہ مٹی ہی ہو وہاں پہ، بہتر یہ ہے کہ مٹی ہونا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو زمین کی سطح کہلائے، سنگ مرمر، گرینائٹ، ہر وہ چیز جو زمین میں اگتی ہو، ٹھیک ہے، چونا جو زمین کا حصہ ہو، زمین کہلائے، زمین کے اندر سے نکلتا ہو، اس کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ تیمم کا طریقہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے۔ تیمم میں سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، تیمم میں سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے کہ آپ کس چیز کے بدلے کر رہے ہیں، وضو کے بدلے تیمم کر رہے ہیں یا غسل کے بدلے تیمم کر رہے ہیں۔ اگر آپ غسل کے بدلے کر رہے ہیں تو آپ نیت کریں گے تیمم کرتا ہوں بدلے غسل کے قربتاً الی اللہ، تیمم کرتا ہوں بدلے وضو کے قربتاً الی اللہ۔ ہاتھوں میں اگر انگوٹھی ہیں وہ اتار دیں گے، ٹھیک ہے، چشمہ وشمہ اتار دیں گے۔ یہ ماتھے کا جو فرنٹ حصہ ہے، یہ دیکھیں، یہ جو ماتھے کا حصہ ہے فرنٹ، ٹھیک ہے، اور یہ بھویں، یہ شامل ہے تیمم کے اندر۔ اور ہاتھ کہاں سے، یہاں سے، جہاں سے شروع ہوتے ہیں، جوڑ ہے نا جوائنٹ، یہ اس جوائنٹ سے انگلیوں تک کیسے کرتے ہیں کہ آپ نیت کریں گے تیمم کرتا ہوں بدلے وضو کے قربتاً الی اللہ یا واجب قربتاً الی اللہ۔ آپ 2 دفعہ یا 1 دفعہ ہاتھ ماریں گے زمین کے اوپر، اگر مٹی لگ جائے ہاتھوں پہ مٹی کو جھاڑ لیں، ضروری ہے مٹی کو منہ پہ ملیں، مٹی کو جھاڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو ہاتھوں کے سرے ہیں، یہ یہاں سے دونوں ہاتھوں کو ملا دیں، یہاں سے بال اگلیں، یہاں سے لے کے آنا ہے ماتھے یہاں بھووں تک، ٹھیک ہے، ماتھے بھووں تک، اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو ایسے کر کے اور پھر ایسے سمپل منہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پہلے سیدھے ہاتھ پہ کرنا ہے، الٹے ہاتھ کی یہ جو جگہ ہے، یہ والی جگہ، اس کو رکھنا ہے جوڑ سے تھوڑا سا پہلے رکھ لیں تاکہ حصہ پورا ہو جائے، ایسے کر کے یہ انگلیوں کے بیچ میں پھیرنا ضروری نہیں ہے، آپ کا بس پورا ہاتھ یہاں سے ہونا چاہیے۔ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے، اس حصے کو یہاں رکھیں گے، تھوڑا سا پہلے رکھ لیں اور یوں لے کے آ جائیں گے۔ اسی طرح پھر سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھیں اور یوں کر کے پورا پھیر لیں گے۔ بے شک چاہیں تو بعد میں کر لیں لیکن ضروری وہ نہیں ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ بعض مجتہدین وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم دوبارہ زمین پہ ہاتھ ماریں اور پھر ہاتھوں پہ دوبارہ سے مسا کریں، وہ اپنے مجتہدین کی آپ دیکھ لیں، لیکن تیمم کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ وہ سے سیکنڈ ٹائم جو کہتے ہیں کہ دوبارہ زمین میں ہاتھ مار کے جو ہے وہ ہاتھوں پہ کریں، تو بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو دوسری بار اس طرح سے دوسری دفعہ ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھوں کو دوبارہ سے آپ مس کر لیں۔ یہ ہے تیمم کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ غسل کا طریقہ ہم سب کو آتا ہے۔ غسل میں جو ہے 3 حصوں میں جسم کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ غسل کرتا ہوں
جس بھی چیز کے لیے غسل کر رہے ہیں, واجب یا مستحب جو بھی غسل کر رہے ہیں, اس میں آپ شاور کھول لیتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اگر سر دھونے کے لیے کہا ہے تو ٹیڑھا کر کے گردن کھڑے ہوتے ہیں کہ جس میں پانی نہ آ جائے. ایسی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے جسم پہ مزید کسی اور جگہ پانی آئے یا نہ آئے, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کو سر اور گردن اکٹھی پہلے دھونی ہے, سر اور گردن کو دھونا ہے. شاور کے نیچے اب تو آسان ہو گیا, پہلے زمانے میں لوگ لوٹوں سے, اور ابھی بھی بعض لوگ جو ہے وہ لوٹوں سے ہی کرتے ہیں کہ ہم غسل لوٹوں سے کریں گے یا ڈونگوں سے کریں گے. نہیں, اگر شاور ہے, بہترین جاری پانی ہے, آپ پہلے سر کو دیں, نجاست صاف کرنے کے بعد پہلے سر کو دھویں, نیت کر کے سر اور گردن ساتھ دھلے گا. پھر جسم کا پورا رائٹ پارٹ, اس میں اگر انگوٹھی ہے, اگر کوئی نیل پالش ہے خواتین کی, اگر بال اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ بالوں میں پانی سر تک نہ پہنچ سکے, یا تیل لگا ہوا ہے تو پہلے وہ تیل صاف کریں. ہر چیز جو آپ کے جسم پہ پانی پہنچنے سے روک سکتی ہے اس چیز کو پہلے ہٹانا پڑے گا جسم سے. پھر آپ اس کو پہلے رائٹ سائڈ کا حصہ پورا جو ہے وہ دھوئیں گے, اگلا پچھلا حصہ پورا آپ دھو لیں گے اوپر سے نیچے تک, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ کو دھو لیں گے. اچھا, جس طرح وضو میں موالات شرط ہے, موالات آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ موالات پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ موالات یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد پش سر ہم فوراً دوسرا کام انجام دیں. اگر آپ وضو کر رہے ہیں, منہ دھویا اور پھر آپ چلے گئے, یہ چھکا مارا, اس کا ریپلے دیکھ کے آ جاؤ, ٹھیک ہے, تو پھر وہ آپ کا وضو باطل. یعنی بیچ میں رکنا نہیں چاہیے, یعنی دیکھنے والا یہ نہ بولے کہ وضو نہیں کر رہا. آپ نے منہ دھویا, پھر اس کے فوراً بعد آپ کو ہاتھ دھونے, ٹھیک ہے, پھر فوراً مسا کرنا ہے. وضو میں موالات ضروری ہے, لیکن غسل میں موالات ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پانی اتنا ہے کہ ابھی آپ کو صرف سر دھونے کا پانی ملا ہے, آپ سر دھو لیں. پھر دوسری دفعہ جب آپ کو پانی مل جائے کہیں اور سے تو آپ جو ہے وہ رائٹ سائڈ دھو لیں, پھر پانی مل جائے لیفٹ سائڈ دھو لیں. اتنے عرصے میں ایسا کوئی کام اگر آپ نے نہیں کیا جس سے وضو باطل ہوتا ہے تو آپ کا یہ غسل جو آپ نے کیا ہے یہ کافی ہوگا نماز کے لیے. واجب غسل کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے, مستحب غسل کے بعد نماز نہیں پڑھی جا سکتی, اس کے لیے ضروری ہے وضو کرنا. اگر آپ نے مستحب غسل کیا ہے اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے نماز کے لیے, کیونکہ میرے پاس چینین نیو یارک کے اندر کئی لوگوں نے جب میں نے یہ مسئلہ بتایا, لوگوں نے کہا ہم تو جمعے کی نماز میں گھر سے غسل کر کے آتے ہیں, ہم تو وضو کرتے ہی نہیں ہیں. سنت غسل میں بھی جی, سنت غسل میں آغا سیستانی سے اجازت دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نماز جمعہ کا جو غسل کریں اس سے وضو کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن باقی علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. اکثر علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. آپ کو مستحب غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے, یا وضو پہلے کر لیں یا وضو بعد میں کر لیں. کلیئر ہے یہاں تک بات؟ یعنی وضو اور تیمم کا سلسلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وضو یا تیمم آپ کا غلط ہو اور غسل آپ کا غلط ہو تو آپ کی ساری عبادات ضائع ہیں. اگر آپ نے غلط وضو کے ساتھ عمرہ کر لیا, سارے آپ کا طواف غلط, کیونکہ طہارت شرط ہے اس میں, وضو غلط تھا, طہارت طواف النساء غلط, نمازیں جتنی پڑھی تھی وہ غلط. تو وضو اور طہارت کا مسئلہ اتنا یعنی امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اس کو آپ ہر ایک, خواتین خاص طور پہ, ہر ایک اپنے توضیح مسائل کے اندر اس کو دیکھیں کہ طریقہ کار کیا ہے. اس کا یوٹیوب پہ ویڈیوز اینیمیشن کی صورت میں پڑھی ہوئی ہیں کس طرح سے غسل اور تیمم کیا جاتا ہے. خواتین سے گزارش ہے ذرا ادھر سننے, ذرا ادھر ایک سوال بھیجے موبائل والے موبائل. نساء کے لیے جو ہے وہ وضو ضروری ہے. کس کے لیے؟ طواف النساء کے لیے. طواف النساء اس کا حصہ ہے. نہیں, اگر عمرے پہ جیسے آپ طواف کر رہے ہیں تو اس کے لیے, کیونکہ اب تو انہوں نے وہ کر دیا نا کہ آپ طواف کے لیے وضو شرط, طہارت شرط ہے, طہارت شرط ہے, اور صحیح کے لیے نہیں ہے لیکن طہارت طواف کے لیے. ایک سلام علیہ محمد والے. تو اب کس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ سنگ مرمر پہ ہو جاتا ہے, کہیں آپ نے مثلا مٹی دیکھی اس پہ ہو جاتا ہے, کسی جگہ پہ مثلا گرینائٹ کا پتھر لگا ہوا ہے, کچھ بھی لگا ہوا ہے, مٹی ہے تو اس پہ ہو جائے گا. بعض لوگوں نے, جیسے آج کل یہاں پہ مٹی نہیں ملتی, سنگ مرمر بعض لوگوں کا نہیں ہوتا, تو انہوں نے کیا, وہ پرانی سجدگاہیں جو ٹوٹ جاتی ہیں نا, آپ خواتین یہ کام گھر میں کر سکتی ہیں, جو پرانی ٹوٹی ہوئی سجدگاہیں ان کو کوٹ کے اور اس کو گیلا کر لیں, بہت لکوڈ, بہت زیادہ لکوڈ کر کے کسی ایک صاف اور پاک کپڑے کے اوپر اس کو ڈال دیں اور پھر دھوپ پہ رکھ دیں. جب یہ دھوپ پہ سوکھ جائے تو یہ آپ کے تیمم کے لیے تیار ہو گیا. اس کو آپ لپیٹ کے جو ہے نا تھیلی کے اندر کسی اپنی جہاں پہ جگہ رکھتے ہیں وہاں پہ رکھ لیں. اگر آپ کو ایمرجنسی میں کبھی ضرورت پڑتی ہے تیمم کی تو آپ اس کو فوراً کھولیں, اس پہ ہاتھ ماریں اور اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں گھر کے اندر بھی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طریقہ کار بیان کر رہا ہے. یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تیمم کرنا کس طرح سے. کہتے ہیں فتیمموا صعیدا طیبا, پاک مٹی سے مسا جو ہے وہ تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم, مس کرو اپنے چہرے کو, ٹھیک ہے. وایدیکم, اور اپنے ہاتھوں کو. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور گناہ بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان وضو اور غسل میں تھوڑا سا جو ہے وہ فرق ہے. وضو کے اندر وہ فرق بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ
پاؤں کو دھونا ضروری ہے اور سر کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالنا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں. سر کا مسا کرتے ہیں, پاؤں کو دھو لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر, آگے وہ آیت موجود ہے جس میں وضو اور غسل کا طریقہ بیان کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چیز یعنی تھوڑا سا اگر فکر کریں تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے بات کہ دیکھیں جن چیزوں کو تیمم میں مس کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ چیزیں غسل میں وضو میں دھلتی ہیں, اور جو چیزیں مس والی تھیں ان کو ہٹا ہی دیا تیمم کے اندر. جو چیزیں دھلنا جن کا واجب تھا ان کو تیمم میں ضروری رکھا تھا. ٹھیک ہے, ہاتھوں کا لیکن وہاں پہ کیونکہ ہاتھوں کے ساتھ شرط لگائی تھی الی المرافق یعنی کوہنیوں تک دھو, ورنہ ہاتھ اس کو کہتے ہیں, ہاتھ سے مراد یہ پورا ہاتھ نہیں ہے. فقہ کی اور شریعت کی زبان میں ہاتھ سے مراد کیا ہے, یہ ہاتھ. ٹھیک ہے, یہ ہاتھ, اس کو ہم کہتے ہیں اس طرح میں ہاتھ, لیکن یہ ہاتھ مراد یہ ہے. تو ہاتھ کو جو ہے وہ مسا کرنا ہے تیمم کے اندر. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ طریقہ بیان کر دیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور گناہ بخشنے والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.